السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص مشورہ کرتا ہے کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، اور جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کام کرنے کا ارادہ بن جائے تو اس کے لیے سب سے پہلے استخارہ کرنا بہت مفید ہے۔ اگر یہ کام دین، دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہوگا تو آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، لیکن اگر یہی کام صحیح نہیں ہوگا تو خود بخود ایسی رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی کہ وہ کام نہیں ہو پائے گا۔ شریعت کے خلاف کسی کام میں استخارہ کام نہیں دیتا۔ استخارہ دراصل اللہ پاک سے خیر طلب کرنے کی دعا ہے۔ استخارے کے بعد خواب میں اشارہ ملنا قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ استخارہ کرنے کے لیے سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وَأَقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ خیر کا مطالبہ کرتی ہوں اور تیری قدرت کے ساتھ قوت کا مطالبہ کرتی ہوں، اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتی ہوں، اس لیے کہ تو طاقت رکھتا ہے اور میں طاقت نہیں رکھتی، اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتی، اور تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری معیشت اور میرے کام کے انجام میں بہتر ہے تو اسے میرے مقدر میں کر دے اور میرے لیے اس کو آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ اور اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری معیشت اور میرے کام کے انجام میں برا ہے تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے، اور میرے مقدر میں بھلائی رکھ دے، جہاں بھی ہو پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ استخارہ کرنے والا حاصل امرہ کی جگہ پر اپنی حاجت کا نام لے۔